انسان کی زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ہر چیز کو اپنے حساب سے چاہتا ہے، مگر بھول جاتا ہے کہ اصل اختیار اللہ کے پاس ہے۔ اسی لیے جب اس کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کا معاملہ عجیب ہے، اس کے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے، اور اگر غم ملے تو صبر کرتا ہے، اور یہ دونوں اس کے لیے بہتر ہیں۔ یہ حدیث ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ زندگی کے حالات چاہے جیسے بھی ہو، ایک مومن نقصان میں نہیں ہوتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیں۔ انہیں ان کے اپنے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، غلام بنا کر بیچ دیا گیا، پھر بے گناہ ہو کر قید میں ڈال دیا گیا۔ اگر وہ ہر مرحلے پر یہ سوچتے کہ میرے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو شاید وہ ٹوٹ جاتے، مگر انہوں نے صبر کیا، اللہ پر بھروسہ رکھا، اور آخر کار اللہ نے انہیں مصر کا خزانہ دار بنا دیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جو چیز آج ہمیں تکلیف لگ رہی ہے، ہو سکتا ہے وہی کل ہماری کامیابی کی وجہ بنے۔ اسی طرح ایک اور واقعہ ہے۔ ایک عورت اپنے بچے کو ڈھونڈ رہی تھی، بے چین ہو کر ہر طرف دیکھ رہی تھی۔ جب اسے بچہ ملا تو اس نے فوراً اسے سینے سے لگا لیا۔ یہ دیکھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا، کیا یہ عورت اپنے بچے کو آگ میں پھینک سکتی ہے؟ سب نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اپنے بندوں سے اس ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہ حدیث ہمیں یہ احساس دلاتی ہے کہ اللہ ہمیں کبھی جان بوجھ کر تکلیف نہیں دیتا، بلکہ ہر فیصلہ اس کی محبت اور حکمت سے بھرا ہوتا ہے۔ انسان جلدی میں ہوتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ جو مانگا ہے وہ فوراً مل جائے، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندے کی دعا قبول ہوتی ہے جب تک وہ جلدی نہ کرے اور یہ نہ کہے کہ میں نے دعا کی مگر قبول نہیں ہوئی۔ یہ حدیث ہمیں صبر سکھاتی ہے، کیونکہ اللہ کا وقت ہمارا وقت نہیں ہوتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ مجھے دعا کی قبولیت کی فکر نہیں، بلکہ دعا کرنے کی توفیق کی فکر ہے، کیونکہ جب اللہ کسی کو دعا کی توفیق دیتا ہے تو قبولیت کا دروازہ بھی کھول دیتا ہے۔ یہ بات انسان کو اندر سے بدل دیتی ہے۔ اکثر ہم سوچتے ہیں کہ جو چیز ہمیں نہیں ملی وہ ہماری ناکامی ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی مصیبت آئے تو یہ نہ کہو کہ اگر میں ایسا کرتا تو ایسا ہو جاتا، بلکہ کہو یہ میرے اللہ کا فیصلہ ہے، اور جو اس نے چاہا وہی ہوا۔
یہ سوچ انسان کے دل کو سکون دیتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے کہ میں نے اللہ کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا، یعنی جب انسان کی مرضی کے خلاف کچھ ہوتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ کوئی ہے جو اس سے بہتر فیصلہ کر رہا ہے۔ زندگی کی حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک آزمائش ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، خوف، بھوک اور نقصان کے ذریعے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دو۔ یہ آیت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ مشکل آنا برا نہیں، بلکہ اس میں کامیاب ہونا اصل چیز ہے۔ جو شخص صبر کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ ہوتا ہے، اور جو شکر کرتا ہے اللہ اسے اور دیتا ہے۔ یہ وعدہ اللہ کا ہے، اور یہی بات سمجھ آتی ہے کہ سکون اس میں نہیں کہ سب کچھ ہمارے مطابق ہو، بلکہ سکون اس میں ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیں، کیونکہ جو اللہ پر راضی ہو جاتا ہے اللہ اسے ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں سے وہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ اللہ آپ کی مشکلیں دور کرے، اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیر۔